نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کرنے میں احتیاط۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو فتویٰ کے مالک تھے، یعنی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر لی تھی۔ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادہ، صاحب جوتے والے، تکیے والے، وضو کے پانی والے، یہ القابات بھی ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر انہی کے سپرد رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود کو بناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق یہ بھی ارشاد تھا کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طرح سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسے گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ میں نے کبھی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپی آ جاتی تھی۔ عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا رہا۔ میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے ہوئے انہیں نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئی، اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کچھ کم تھا۔ تو اندازہ لگائیے یہ تھی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں اور احادیث مبارکہ آگے بیان کرنے میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود ہے کہ مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات سے ہی بتاتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر بات پر بغیر تحقیق کے حدیث نقل کر دیتے ہیں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ اگر یہ خدا نخواستہ جھوٹ ہو تو اس کی کتنی سخت سزا ہے اور اس کا کتنا سخت وبال ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے، اس لیے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جس حدیث میں تحقیق نہ ہو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کسی حدیث کے بارے میں مکمل تحقیق ہو جائے پھر اس حدیث کو احتیاط کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔